وہ راہ اعتدال ہے جس کے اندر شخصیات کا احترام ہوتا ہے اور اختلاف کا ادب ہوتا ہے۔ میرے الفاظ کو نوٹ کریے گا، شخصیات کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، اختلاف کا ادب سامنے رکھتے ہوئے، موقف سے اختلاف کرنا، اپنی رائے رکھنا، ایک رائے کو دوسری رائے پر ترجیح دینا، ایک شخصیت کے نقطۂ نظر کو دوسری شخصیت کے نقطۂ نظر پر فوقیت دینا، ایک بات کو کہنا اور کسی کہنے والے کی تائید کرنا، ایک رائے سے اختلاف کرنا اور کہنے والے پر انکار کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں اگر شخصیات کا احترام ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پہ رکھ کر دیکھا جا رہا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دیا جا رہا ہے، ہر شخصیت کو اس کی حیثیت کے مطابق القاب سے نوازا جا رہا ہے، اس کی کردار کشی سے بچا جا رہا ہے، اس پر کیچڑ اچھالنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اختلاف کرنے میں اسلوب ادب کا ہے، تعمیری ہے، تعمیری اختلاف ہے، تعمیری تنقید ہے، اور اندھا دھن کسی کے پیچھے چلنے کی روایت نہیں ہے، یا روایت پسندی نہیں ہے، یا ایک ڈھرے پر چل کر اسی کو تقدس کا ایک حالہ پہنانا نہیں ہے، یا کسی خاص شخصیت سے متاثر ہو کر اس کے اوپر اپنے فکر و نگاہ کو تج دینا نہیں ہے، یا کسی کی محبت میں تعصب پسندی کا شکار ہو کر دوسروں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا نہیں ہے، یا اپنے عقل و خرد کے تمام دروازے بند کر کے کسی ایک پر آمنا و صدقنا کہہ دینا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اختلاف کو علمی بنیاد پر کرتے ہوئے، شخصیات کا احترام کرتے ہوئے، اسلوب کو ادب کے دائرے میں لیتے ہوئے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم تعمیری انسان ہیں، ہم روایت پسند نہیں ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کردار کشی کے بھیانک اور برے مرض کے شکار بھی نہیں ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں، بڑے بڑے قائدین سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے مواقف سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے نقطۂ نظر کو رد کرتے ہیں، یا ان کی رائے کو ناقبول کرتے ہیں، یا کسی کی رائے کو قبول کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں دوسرے کی رائے پر، تو اس کے اندر ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا کہ جس کی رائے کو فوقیت دی جا رہی ہے اس کے لیے ہمارے اندر عصبیت تو نہیں آ رہی ہے، یا اس کے لیے اندھی تقلید کا خیال تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جس کا ہم رد کر رہے ہیں، یا جس کے مقابل میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، یا جس کے مقابل میں دوسرے کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی کردار کشی تو نہیں کر رہے ہیں، اس پر کیچڑ تو نہیں اچھال رہے ہیں، اس کے مقام کو گرا کر اس سے بات تو نہیں کر رہے ہیں، یا اس کی ذاتیات پر حملہ تو نہیں کر رہے ہیں، یا عصبیت کا چشمہ لگا کر اس کی پوری شخصیت کو کالے فریم میں تو نہیں اتار رہے ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے راہ اعتدال کو تلاش کرتے ہوئے نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم خاص طور پہ علماء کو، اپنی برادری کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی سے بھی بچیے اور کردار کشی سے بھی بچیے، راہ اعتدال کو اختیار کریے، اور تمام فکر و نگاہ کی بلندی کے ساتھ اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو مارے بغیر ادب کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھیے۔ اس سے آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی، سماج میں بھی اصلاح ہوگی، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر تعمیری سوچ ہوگی، جس کے اندر ایک روایت پسندی نہیں ہوگی، اور جس کے اندر کردار کشی کی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ اصلاحی اور تعمیری کوششیں ہوں گی۔